الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آیت نمبر 211 سے آج ہم شروع کریں گے. سورۃ البقرہ. ہم نے کہا تھا کہ تاریخ کو دیکھنے کا اسلامی زاویہ نگاہ یہ ان آیات سے ہمیں موضوع سامنے آتا ہے. اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی احکام اور بہت بڑے بڑے کچھ فرائض کا ذکر کر دینے کے بعد اور یہ چیز واضح کر دینے کے بعد کہ یہ احکام جو تمہارے لیے مقرر کیے گئے ہیں دراصل تمہیں ایک بہت اعلیٰ پائے کا انسان بنانے کے لیے ہے، اور ایسے اعلیٰ پائے کے انسانوں سے بننے والی ایک امت کو برپا کرنا روئے زمین پر اللہ رب العزت کا باقاعدہ ایک مقصد ہے. اور سورۃ البقرہ کا ایک خصوصی موضوع ہے جس پہ ہم نے متعدد بار زور دیا. اچھا، تو یہ ذکر کر دینے کے بعد جو آخری بات ہوئی تھی وہ یہ کہ آپ کے سامنے ایک تو منکرین اور منافقین ہیں جو کہ کسی صورت اللہ رب العزت کے اس خطاب کو سن کر دینے پر آمادہ نہیں ہے، اور اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کے اس خطاب پر صحیح طریقے سے توجہ نہیں دو گے تو پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے کہ قیامت آ جائے اور وہ سب فیصلے پھر نمٹا دیے جائیں. یہاں تک اس میں قیامت کا جو کے مناظر میں جو سب سے پرہیبت منظر ہے اس کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ مالک الملک کا حساب کے لیے آ جانا، جہاں مخلوقات کھڑی انتظار کر رہی ہوں گی، بادلوں کے سائبان سے جو ہے اللہ رب العزت اپنا ظہور فرما دے اور سب فیصلے کر دیے جائیں، تو پھر باقی چیز تو یہی رہ جاتی ہے. گویا شرائع کا آ جانا اتنا بڑا واقعہ ہے، نبی کا آ جانا، آپ کے در تک انبیاء کی اور شریعتوں کی بات پہنچ جانا اتنا بڑا واقعہ ہے جس کے بعد پھر کچھ باقی نہیں رہ جاتا سوائے یہ کہ قیامت آئے اور حساب کتاب ہو جائے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تمہارا کام نبی ہو گیا، تمہارا کام تھا پہنچا دینا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں ہے سوائے یہ کہ اب ہم حساب کرنا شروع کر لیں. تو وہ جو تھا وہ پورا موضوع تھا، اس کو ایک سرے پہ لگانے کے بعد اب ادھر کو جو ہے وہ اس امت کو اس کے فرائض پر پختہ کرنا اور اس پر ان کو ایک باقاعدہ ایک مہمیز دینا اور ایک جھنجھوڑنا بھی، تنبیہ کرنا یہاں پر مقصود ہے. اور یہاں پھر سے وہ ایک چیز دوبارہ ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنے کے معاملے میں یا کسی وقت ہدایت سے ہٹنے کے معاملے میں تم ہمیشہ دیکھا کرو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا، اس کو قرآن مجید میں سنتیں بھی کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنتوں کا لفظ بولا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، یہ سورۃ الاعراف میں واقع آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے رہائی دی فرعون سے، وہ فرعون غرق ہوا بحر قلزم سے، جو ہے وہ ابھی چل کر آ ہی رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں ایک قوم کو دیکھا جو کسی اپنے بت کو بڑی تندہی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ پوج رہی. قوم یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر بہت زیادہ وہ فریفتہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، یوں دیکھو کمال ہے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک جو ہے نا وہ الہ بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پاگل ہو گئے، جہالت کی بات کرتے ہو. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ مکہ فتح ہوا
اس کے بعد آپ کو مکہ فتح ہونا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ بہت ساری خلقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی. بہت نئے لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان کو وہ پوری دین کی حقیقت کا علم نہیں تھا، تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے. تو اہل جاہلیت کے ہاں جو ہے وہ ایک ان کے ہاں وہ ایک تبرک کے لیے درختوں پہ وہ لٹکایا کرتے تھے کہ جی ہمیں فتح ملے گی، درختوں پہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. تو اس میں کوئی تقدس کا ان کا ایک تصور آ جاتا تھا. تو بعض لوگ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایک ایسا مقدس درخت مقرر فرمائیے اللہ کے رسول جیسا ان کا مقدس درخت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہا، فرمایا اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب تھا اور اللہ رب العزت کی ہیبت کا ذکر تھا کہ اللہ اکبر. پھر کہنے لگے انہا سنن، یہ سنتیں ہیں. وہ کیا مراد ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت جو ہے وہ ایک ہی واقعے کا بڑے کنسسٹنٹ انداز میں بار بار روح پذیر ہونے کو سنت کہتے ہیں. آج کل اس کے لیے جو مناسب ترین لفظ آج کی لینگویج استعمال ہے وہ قانون ہے. قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون کہ جی وہ ایک ہی عمل ایک ہی طرز پر بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کو ہم قانون کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ امتوں کے حوالے سے وہ قوانین جو کبھی رکتے نہیں ہیں، لازماً پیش آتے ہیں. تو اب بھی تو تم جو ہے وہ دین کے لیے نکلے ہو، توحید پہ آئے ہو، اور ابھی تم مجھے وہ بات کر رہے ہو جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی. اور پھر کہا کہ قالوا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو بنی اسرائیل کی طرف کو دیکھنا اپنے ہدایت پر کھڑے رہنے یا کسی وقت ہدایت کو چھوڑ دینے یا کتاب اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کا قصہ قرآن مجید میں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی تکرار کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے. اچھا، تو یہاں پر جو ہے وہ امت کو تنبیہ کرنے کے باب سے یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے. وہ موضوع اس سے پہلے سرے لگ چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر ہدایت اور امامت اور خلافت کے منصب سے معزول کر کے تو وہ منصب اس امت کو دے دیا گیا ہے. یہاں پر کہا گیا کہ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھ کر دیکھو ان کے پاس کتنی نشانیاں آئی ہیں. نشانی کسے کہتے ہیں؟ بینہ، نشانی جو بہت روشن اور واضح ہو. نشانی کہتے ہیں دلیل کو کہتے ہیں، اور نشانی ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو خدا کے مطالبے اور خدا کے تقاضے کا آپ کو پتہ دیتی ہو، اس کو نشانی کہتے ہیں. نشانی کا تصور یہ ہے کہ خدا خود نہیں آئے گا آپ کے پاس. لفظ جو نشانی کا جو بار بار بولا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اللہ خود نہیں آئے گا مگر کچھ ایسے نشانات بھیجے گا جن کے ذریعے سے تم خدا کو پہچان بھی لو اور خدا کے جو تقاضے ہیں تم سے اس جہان کے اندر ان تقاضوں کو بھی پوری طریقے سے جان لو اور سمجھ لو. تو ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کیا یعنی کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کوئی کمی رہ گئی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی تھی، ان کو راستے نہیں دکھا دیے تھے ان کو؟ اس کے بعد پھر ان کی لٹیا کیوں ڈوبی؟ پوائنٹ یہاں پر اب یہ ہے اس امت کو کیونکہ آگے جو ہے نا وہ پھر ایک جہاد کے عظیم مشن پر اس امت کو روانہ کیا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے ایک فریضہ قتال کا ان پر عائد کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر کہا کہ معاملہ یہ تھوڑی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی کر دی تھی ان کو روشنیاں دکھانے، آیتیں، دلیلیں اور تمام حجتیں واضح کرنے پر، وہ تو کمی نہیں تھی. مگر فرمایا کہ اب بات یہ ہے کہ اگر خود ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو بدل لیں، اپنی نعمت کو باقی نہ رہنے دیں اپنے اوپر، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب، فإن اللہ شدید العقاب. یہ جو مضمون ہے یہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہ جو تبدیلی نعمت کا مضمون ہے یہ سورۃ رات کے اندر بھی آتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اچھا، سورۃ الانفال کے اندر آتا ہے کہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
کہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیج کر آپ کو ایک اعلیٰ رتبے پر فائز کروا دیتے ہیں، وہ اس کا ایک خاص انعام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس رتبے کو، اس حیثیت کو بحال رکھنا، برقرار رکھنا، یہ خالصتاً ایک انسانی عمل ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلندیاں ایک بار دکھا دی ہیں تو اب وہ تمہارا حق ہو گیا ہے، تمہارا کو آبائی منصب ہو گیا۔ نہ بھائی، جیسے ہی اس کے اندر تمہارے جو ایمان کا، تمسک کا، فدائیت کا، قربانی کا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا گراف جیسے ہی نیچا گیا، تم دیکھنا کہ معاملہ جو ہے نا وہ بگڑتا کیسے ہے۔ تم لازم یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہے، یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ عام سی وہ نہیں ہے کہ جی وہ کھانا پینا یہ نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ امتوں کو ان کے نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے، ہدایت کی نعمت۔ یہ جو امامت ہے، لوگوں کے لیے مشعل راہ ہونا، اور یہ بدرجہ اتم بنی اسرائیل کو کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر بہت کیا ہے، ہمیں صرف وہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے میں نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کی کیا شان ہے ہماری اس امت کے مقابلے پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ذریعے سے اس جہان کے اندر روشنی کروائی ہے، اور ایسی یہ مشعل راہ بنی اور ایسی یہ امام بنی قوموں کی کہ بر اعظموں کے بر اعظم جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا پتہ پاتے رہے۔ جتنے اخلاق ہیں، جتنی قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، جتنی تہذیب کی چیزیں ہیں، جتنے وہ خرافات سے نکل کر آنا ہے، وہ 1500 سال سے اس امت نے لوگوں کو اندھیروں سے تاریکیوں سے، یہ ہے نعمت۔ یہاں پر یہ نعمت کا خصوصی ذکر ہے۔ امتوں کی سطح پر سب سے بڑی چیز اسی کو کہتے ہیں، یہی ہے نعمت جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کا لوگوں کے لیے ذریعہ بنا دے اور امامت دے دے۔ تو کہا کہ جو بندہ اس کا پاس نہ کر پائے گا تو وہ اس بات کا پھر منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے، اس پر اللہ تعالیٰ کا عقاب آئے۔ یہ جو عقاب آپ کو پتہ ہے، یہ عقوبت ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عقب سے ہے۔ عقب کسے کہتے ہیں آپ؟ عقب پیچھے کو کہتے ہیں نا، پچھواڑے کو عقب کہتے ہیں۔ یہ خط ڈاک پہ پتے بھی بعض اوقات ہے نا کہ عقب فلاں، تو مطلب پیچھے، بیہائنڈ۔ تو یہ عقوبت کے لیے، سزا کے لیے یہ لفظ عقاب کا کیوں آیا؟ تو یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز جب ہو گئی ہے تو لازماً اس کا نتیجہ بھی ساتھ آنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا خمیازہ، یعنی یہ آپ نے جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے، جو بویا جاتا ہے وہ لازماً کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے کیا جاتا ہے اس کو لازماً بھگتا جاتا ہے، تو اس وجہ سے عقاب کا لفظ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایسے آسمانی امتوں پر اللہ تعالیٰ پھر اپنا جو فضل ہوتا ہے اس کو ہٹا لیتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ بارہا ایسا ہوا کہ جب بھی ہم نیچے گئے، جب بھی ہم نے ہدایت کا دامن اپنی قومی سطح پر چھوڑا تو وہ جوتے پڑے، وہ ہمارے ساتھ برا حشر ہوا، اور مطلب ہے کہ وہ دعائیں کر کر تھک گئے۔ بھائی دعائیں کیا مطلب ہے؟ حالت بدلنی نہیں ہے، دعائیں کرنی ہے، یا اللہ ہمیں یوں دے دے، یا اللہ فتح دے دے، نصرت دے دے، ضرور دعا کرنی چاہیے، یا اللہ فتح دے دے، نصرت دے دے، سب کچھ دے دے، مگر بھائی کن کرتوتوں کی بنیاد پر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، ہدایت کی جو نعمت تھی اس کو تو پامال کیا، روز کرتے ہو، اس کو پامال کرتے ہو، تو اس کے بعد کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ تو خدا کی جو نصرت ہے وہ کسی بھائی نسلی بنیاد پر نہیں آتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے امام رہتے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نسلی، خاندانی، قومی وہ نہیں ہے جی، یہ قومیت جو ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں دنیا کے اندر یہود جو ہیں یہ قومیت کیا، نیشنلزم کے بانی ہیں، موجد ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اعلیٰ نعمت جس کا نام ہدایت ہے اور امامت ہے، اس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے کسی خون میں چلنے والی چیز ہے، یہ کوئی نسل اور قبیلے کی چیز ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ بات ہے کہ جو قومی تفاخر جو ہے وہ ہمارے ہاں آتا ہے،
تو بھائی نہیں، یہ قومی تفاخر نہیں بلکہ آسمانی ہدایت، یہ ایک اور چیز ہے. اور یہ جو قومی تفاخر ہے جو آپ جو ہے نا گن گھرج کے ساتھ آپ بتانا چاہتے ہیں، اور اس پر جی فخر ہے ہمیں اس قوم پہ سے ہونے کا، مطلب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی معنی اس کا نہیں. اچھا، تو یہ ہے ایک تاریخی عمل اور ایک تاریخ سے ایک تنبیہ ہدایت والی امتوں کو. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہدایت اور ضلالت کا جو آپس میں جو یہ مقابلہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو پورا زور لگا کر رکھنا پڑتا ہے کہ میں اس ہدایت پر رہوں جو اللہ نے مجھے ایک بار دکھا دی ہے. انفرادی طور پر بھی یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی کل آپ نے بہت اچھا دن گزار لیا، اللہ نے توفیق دیا آپ کو کہ آپ نے ساری کی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، کو بہت سارے گناہوں کا موقع ملا، آپ نے اس سے دامن چھڑا لیا، بچ گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور کئی سارے فرائض سے ان پر آپ پورا اترے. کل کا دن اچھا گزر گیا، آج کا دن پھر آیا پڑا ہے، آج پھر ایک چیلنج ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کامیاب، کل کو پھر ایک دن ہوگا، جتنے دن اللہ نے رکھی. تو انفرادی طور پر بھی ہدایت پا لینا بہت بڑی چیز ہے، مگر ہدایت کو پھر بچا لینا، مینٹین رکھنا، یہ انفرادی بھی ہم کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ امتوں کی سطح پر بھی یہ سب لوگ مل کر مجموعی طور پر اپنی قوم کو اس لیول پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو منیمم لیول ہے جس پر اللہ نصرت فرماتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی عنایت فرماتا ہے. کیونکہ جو قوم ایک حد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جو پیٹھ سکھانے والی ہو جاتی ہے، پھر اس پر تو شدید العقاب ہے، پھر اس پر تو عذاب اترتے ہیں، اس پر تو پکڑ آتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو کہانی ہے ہدایت بمقابلہ ضلالت کی، تو بھائی اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں اتنا بڑا چیلنج ہے، اس کا اب یہاں پر جو ہے نا وہ ذکر آ رہا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دراصل کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مزین کر دی ہے، بہت سجا دی ہے. اتنی زیادہ اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، یہ اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے اس ڈھب پر کہ یہ آپ کو خدا بھلا دے. اللہ تعالیٰ کو یعنی دنیا کو بنایا باقاعدہ، جسے اٹ از مینٹ ٹو بی سو، کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ بھول جائے آپ کو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کے دیے ہوئے فرائض، اس سے ملاقات کا ایک دن، اس کے آگے کھڑا جواب دہی کا وہ پورا، وہ یوں دیکھو بھائی، ایک نظر دیکھو صحیح اس دنیا کو، پھر یکدم آپ کو بھول جاتا ہے ایمان. اچھا خاصا یاد کرو، نہیں بھائی میں مسلمان، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے زندگی کا، وہ تو میں نے 20 بار یہ بات یاد کی تھی، ہاں 20 بار یاد کی تھی، ایک لمحے میں دیکھو یہ کیسے بھولتی، ابھی پھر بھولی ہوئی. نہیں بھائی نہیں، آپ جیسے بھی آپ کمپیوٹر پر جاتے ہیں، ٹی وی کھول لیجئے، فلاں کر لیجئے، یہ لوگوں کے وہ جو ہیں دنیا کے ٹھاٹ مزے عیش، وہ دھوم دھڑکا، یہ وہ ایک لمحے میں بھولنے والی یہ چیز ہے. اتنی آپ نے پکائی تھی، مگر آپ دیکھیں پھر آپ نے یاد کی اور پھر آپ نے یاد. تو یہ دنیا کا مزین ہونا دراصل یہ ہے اصل کہانی ایمان کی حقیقت کو یہاں پر یاد رکھنے کے لیے. فرائض کا جو ایک باقاعدہ ایک تصور ہے اس کو اپنے زندگی کے اندر قائم اور برقرار رکھنے کے لیے. تو فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا کہ دنیا کی رنگینیوں میں امتوں نے اپنا آپ کھویا ہے. دنیا کی کے جو مفادات ہیں اور دنیا کی جو ایک کشش ہے اس کے ہاتھوں بہت سارے لوگ لٹے ہیں. کوئی نہیں آیا ہے کہ جس کو بہت زیادہ خیال نہ کرنا پڑے کہ جی میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. تو بچ کر جانا یہاں لٹے بغیر اس میلے سے، ہر بندہ جو بھی اس میلے میں ہے لٹ کے گیا ہے. مطلب کوئی ہوگا کہ جو یہاں پر آیا میلے میں تو آنا تھا بھائی، تو یہاں مطلب ہے کہ اس نے اپنی جو وہ دولت تھی وہ ساری کی ساری اتنی زیادہ سنبھال کر رکھی کہ وہ ساتھ لے کر چلا گیا اس دنیا سے. تو فرد کی سطح پر بھی اور امتوں کی سطح پر تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کا رنگین ہونا. اچھا، تو فرمایا کہ یہاں تک پھر یہ ہوتا ہے کہ ان رنگینیوں کے جو رسیا ہیں
وہ اہل ایمان کا مذاق تک اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹھا تک کرتے ہیں. دیکھو یار ان کو کیا سوجی ہے، ان کو یعنی آخرت کے جہان کو دیکھنے کی ایک قیمت ہے، وہ ایک اتنی بڑی قیمت ہے کہ جو عام دنیا کا آدمی ہے اس کو پاگل سمجھتا ہے کہ یار دیکھو اس کو ہوا کیا ہے. یعنی وہ یہ جتنے بھی بدکار ہیں وہ جب یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، یار ہوا کیا تھا اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی بلا شبہ یہ اسی وجہ سے فرمایا آگے چل کر ایک جگہ پر قرآن مجید میں کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر، دونوں فریقوں کا جو فرق ہے آپ بھائی اس کا تھوڑا سا اندازہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے آپ کو، ورنہ کبھی پتہ نہیں چلتا. کہتا ہے اتنا بڑا فرق ہے جیسے ایک اندھا ہوتا ہے ایک بینا ہوتا ہے، ایک بہرا ہوتا ہے اور ایک سننے والا. اتنا بڑا فرق ہے، کسی کو سن رہا ہے کسی کو نہیں سن رہا ہے. جس کو نہیں سن رہا ہے وہ کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے دیکھو یار یہ جوانوں میں کیسی کیسی امنگیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے بلبلے ہوتے ہیں. یہ اس کو اپنے سجدوں میں پڑا رو رہا ہے، صبح و شام رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے. کہتا ہے خدایا سلامتی کے ساتھ مجھے ساحل پر لگا دینا، کنارے پر لگا دینا. یہ یہاں پر روز ڈولتی ہے اس کی کشتی، اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو کافر ہیں ان کو کیونکہ یہ اندھے ہیں، ان کو یہ دنیا کی زندگی نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے یہ اہل ایمان پر ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں. مگر کتنے دن بھائی، کتنی دیر. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خود یہ جہان بھی آپ کو بول کرنا، یہ ٹھیک ہے یہ دنیا رنگین ہے ایک سطح بین کے لیے، بلا شبہ اس کی جو خوشنمائیاں ہیں وہ آپ کا سارا ایمان یقین سب کو آپ سے لوٹ لے جانے والی، یہ بات درست ہے. مگر یہ جہان عقل مندوں کے لیے بولتا ہے، خود بولتا ہے. تو بھائی یہ جو جہان ہے جس پر یوں مرتے ہو، وہ چند دنوں کے بعد مطلب یہاں پہ تمہاری لاش اٹھ رہی ہے، تمہارے جنازے اٹھ رہے ہیں. کوہرام جو ہے یہ صرف کیا خیر ہے، صرف دیندار مرتے ہیں، بے دین بھی مرتے ہیں. تو یہ بھروسہ کیا تھا جس چیز پر تو وہ رہی تو تمہارے پاس نہیں. تو اس وجہ سے یہ جو جہان ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو اصل کہانی بھی نہ سنا رہا، مگر اس کی اصل کہانی سننے کے لیے ایک گہرائی درکار ہے، اس کے لیے وہ صبر درکار ہے جو ایک دم تو جو ہے نا وہ ایک غلیظ بات، ایک گندی، ایک بے حیائی کی چیز ہے نا، ایک بار تو آپ کو نہیں دیکھنے دیتی. مگر اس سے آپ گزر جائیں تو البتہ پھر آپ کو پوری کہانی پھر یہ اور انداز ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اس جہان سے اصل حقیقت کو پا لیا، انبیاء کے دکھائے، تو وہ قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ کتنا بڑا فرق ہے اور کتنے وہ ان سے اوپر ہیں. وہاں پر یہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہوں گے اور یہ لوگ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے بغیر حساب کے. قیامت کے روز کہتے ہیں یہ جو ہے نا رزق آخرت بغیر حساب کے ہوگا. یہاں جو ہے وہ فرمایا کہ یہ ہر بندے کو گنا ہوا ملتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر یہاں اللہ تعالیٰ کھلا دینا شروع کر دے تو سرکش ہو جائیں. ابھی جو کتنا سا دیا ہوا ہے، روزانہ ان کے برے حال ہوتے ہیں، برے ایام ہوتے ہیں. پھر وہ سرکشی تو اگر کہیں اللہ تعالیٰ کھلا دے ان کو تو پھر دیکھو تو البتہ آخرت کے اندر کیا ہے کہ فرمایا کہ بغیر حساب کے. یہ اس کا ایک تو جو تفسیر ہوئی ہے بغیر حساب آخرت میں، مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ دے گا تو بغیر حساب کے. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ آخرت کا کوئی انتہا نہیں ہے. آخر یہ نہیں ہے کہ جی 1000 سال یا لاکھ سال یا کروڑ یا ارب سال اور اس کے بعد یہ، تو وہ ہے ہی لا متناہی ہے بھائی. تو جہاں لا متناہی ہو آپ کی بقا تو وہاں جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ بھی لا متناہی ہوگی نا، تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی. تو یہاں کیونکہ چند سال کی بات ہے تو اس وجہ سے لا محالہ یہاں کسی حساب سے ملنا ہے، تو وہاں کوئی حد نہیں ہے. وہ زندگی جس کا سراغ آپ نے انبیاء کے ذریعے سے، رسالتوں، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے پایا، وہ کیونکہ کبھی نہ ختم ہونے والا جہان ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اللہ کی عطا بھی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. ایک یہ تفسیر ہوئی ہے. اور دوسری جو ہے وہ یہ ہوئی ہے
کہ جتنا بھی آپ کو آپ کے کسی عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ دے گا اس پر مزید بھی دے گا، یعنی جو آپ کو مل رہا ہے اس پر پھر اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اپنے اضافے بھی فرما رہا ہے، تو یہ بھی آخرت میں انسان کو ملنے والا ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر دنیا کی ایک حقیقت، ہدایت پر رہنا امتوں کا، افراد کا بھی امتوں کا بھی، اس کو ایک چیلنج سمجھنا۔ تو اس کے ذکر کرنے کے بعد جو ہے اب دوبارہ پیچھے پھر ایک تاریخ میں کان الناس امۃ واحدہ، بھئی بات یہ ہے کہ سب جہان ایک ہی امت ہوتے تھا، تمام کے تمام انسانیت ایک ہی قوم تھی، ایک ہی جماعت تھی۔ اچھا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا جو بشارتیں دینے والے اور ڈراوے دینے والے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری، انزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کا اس کتاب کے ذریعے سے ان تمام امور میں جن میں ان کا اختلاف ہوا ہے۔ یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر آئی ہے اس آیت کے تحت، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک چیز جو ہے نا آپ اس کو محذوف سمجھیں، جسے آپ کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین، سب انسانیت ایک ہی جماعت تھی، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی حق کے ساتھ تاکہ وہ ان کے فیصلے کرے، ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی امت ہو تو ان کے فیصلے کیوں کرے کتاب آ کر، جس میں ان کا اختلاف ہو۔ تو مراد یہ کہ اختلاف ہوا تو اس میں ان کے فیصلے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی۔ یہاں پر عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کے تحت کہتے ہیں کہ آدم اور نوح کے مابین 10 قرن تھے۔ قرن جو ہے ویسے تو اس کے کئی سارے معنی بیان ہوئے ہیں، کسی نے قرن سے مراد ایک نسل لی ہے، کسی نے قرن سے مراد ایک زمانہ لیا ہے۔ نسل وہ قرآن مجید میں کیونکہ کئی ساری جگہوں میں کہ وہ کم اہلکنا قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو یا کتنے ہی زمانوں کو تباہ کیا۔ آج کل کی عربی میں قرن ایک صدی کو کہتے ہیں۔ پرانے عربوں کا جو استعمال تھا، یہ جو سینچری کا جو تصور ہے عربوں کے ہاں ایز سچ کو سینچری کا تصور نہیں تھا، یہ جو ہے نا وقت کو ماپنے کی جو ایک ہے، تو آج کل بلا شبہ قرن جو ہے وہ سینچری کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک لمبی مدت کو قرن کہہ دیا جاتا تھا جس میں وہ نسلوں کی نسلیں گزرتی ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 10 نسلیں تھیں آدم اور نوح علیہ السلام کے مابین، یہ سب کی سب توحید پر تھیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ صالحین مرے تو لوگوں نے ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ پھر اس میں غلو کرتے، ان کی مورتیاں بنائیں، پھر ان مورتیوں کو پوجنا اور ان سے مرادیں مانگنی شروع کر دیں، شرک ان میں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا وہ اختلاف، تو یہ اختلاف سے بھی مراد بنیادی طور پر یہاں جو ہے وہ توحید اور شرک کا اختلاف ہے جو قوموں کے اندر ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد جب ان کا نبی ان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے امت میں سے اس کے اصحاب اور حواری نہ ہوں۔ ہاں، پھر حواریوں کے بعد ایسے ناخلف آتے رہے کہ وہ کچھ کرتے جو ان کو کہا نہیں جاتا تھا، اور وہ کچھ کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے۔ مراد یہ ہے کہ عملی بگاڑ بھی آتا تھا، اور وہ کچھ کرتے جو ان کو کہا نہیں جاتا تھا، مراد ہے بدعات، جو جس کو آپ نظریاتی بگاڑ کہتے ہیں۔ تو نظریاتی اور عملی بگاڑ وہ اس نبی کے حواریوں کے گزرنے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جاتے رہے۔ تو فرمایا کہ تب یہ اب اختلاف کی بھی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ یہ اختلاف ہوا کیسے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ لِلَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جی ہدایت تھی نہیں تو اختلاف ہو گیا، نہیں، ہدایت کے ہوتے ہوئے اختلاف ہوا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اس امت کے اندر، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ذرا
یہ یعنی بدقسمتی اور بدبختی کا اندازہ یہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک ایک حرف محفوظ ہوتے ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ یہ عجیب ہے انسان کی جو حقیقت ہے کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اختلاف کرنا۔ فرمایا کہ یہ وہ اختلاف ہے جو کہ اسلامک پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں اس اختلاف کو، وہ یہ ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے یہ لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے تھے، اپنی اپنی کہتے تھے اور اپنی اپنی جو سوچ ہے اس کو کلام اللہ کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کا بھی بتایا کہ وہ بھی کیوں، فرمایا کہ بغیم بینہم، ان کے مابین جو سرکشی ہوتی تھی، ایک دوسرے پر زیادتی ہوتی تھی۔ تو یہ جتنا بھی اختلاف ہے اس میں ایک درجے کا اخلاص بے شک آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہوتا ہے نا، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ کسی اور کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو اس اختلاف کے اندر جھونکتی ہے کہ جس کا فیصلہ کرنے والا پھر کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ہی آدمی اپنی رائے کو بہت اعلیٰ جانے گا۔ تو لا محالہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی ایک کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے جس پر باقی سبھی لوگ آ جائیں۔ نبی رہا نہیں، ٹھیک ہے، نبی ان کے مابین، اگر نبی کے ہوتے ہوئے اختلاف کیا ہے پھر تو سیدھے سیدھے کافر ہیں نا، پھر تو سیدھے سیدھے کافر ہیں۔ نبی کے ہوتے ہوئے اختلاف کیا، اچھا نبی کے جانے کے بعد اختلاف کیا تو سب برابر ہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بغیم بینہم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نبی کے جو فٹ پرنٹس برقرار ہوتے ہیں وہ دوسری احادیث سے ہمیں ملتا ہے، وہ اصل میں نبی کے جو حواری ہوتے ہیں ان کے اندر محفوظ کروائے جاتے ہیں۔ نبی کے فٹ پرنٹس، نبی کے نشانات راہ دراصل اس کے ان جنہوں نے اس سے کتاب پڑھی ہوتی ہے نا ان کے اندر وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بعد والوں کو وہ ان کی یہ حیثیت ماننی ہوتی ہے کہ کتاب کا اگر علم لینا ہے تو مرکزی حیثیت صرف ایک فریق کی ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی سے کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بغیم بینہم یہ ہے کہ جو ان لوگوں کی حیثیت کو ختم کرتے۔ سب سے پہلے یہ بغاوت کس نے کی؟ یہ خوارج نے کی۔ ہماری امت کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ ان کی کیا تھی؟ اخلاص کی کمی تھی۔ یہ ویسے مطلب حیرت کی بات نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے نیک ہوں گے کہ ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے پر تم اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے۔ تحقرون صلاتکم الی صلاتہم، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے پر۔ صحابہ، ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی نمازیں آپ تصور کر لیں کیا نمازیں ہوں گی۔ کہا ان نمازوں کو تم کوئی اخلاص کی حد ہونی چاہیے، کوئی حد ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں ایسے جیسے اونٹ کی کھال ہوتی ہے، اتنے سخت جو ہے نا، سخت کوش، وہ محنتیں کر کر کے، مشقتیں کر کر کے، تو آرام چین تو انہوں نے دیکھا نہیں۔ اتنے اخلاص والے لوگ جو ہیں وہ ڈوبے ہیں۔ تو جو بغاوت سب سے پہلی ہوئی ہے ہدایت کے معاملے میں، وہ کون سی ہوئی ہے اس امت میں؟ خوارج کی، اخلاص کی کمی کی وجہ سے کہ جی اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اخلاص تو بہت ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو، اللہ کی کتاب کو صحابہ سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح صحابہ جو اس کا جو مطلب لیتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ کہنا کہ خوارج جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کا آئی کیو کم تھا، مطلب بڑی جی آئی کیو کی بات تو نہیں ہے، ذہن بھی بہت سارے ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جی کہ یہ ذہانت کی وجہ سے کہتے ہیں جی مجھے ایک سمجھ آئی ہے، اب آپ کو سمجھنا ہے تو میں کیا کروں بھائی؟ دوسرے بندے کو وہ کون کس کی حیثیت ہے مرکزی؟ تو مرکزی حیثیت جو ہے کتاب کے مفاہیم کے بارے میں ایک ہی کی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ وہ جس طریقے سے انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے جو چیزیں آگے چلا دیں۔ اور اگر صحابہ پر آپ کا اتفاق ہے اور ان سے آپ اپنے دین کو لیتے ہیں تو بعد کے میں جو بھی ہیں وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک رائے سوجی ہے، دوسرے کو ایک رائے سوجی ہے، اگر صحابہ کے جو دیے ہوئے مفہومات ہیں ان سے اس کا کوئی تعارض نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی رائے پر عمل کر لیں، وہ دوسرا اپنی رائے پر عمل کر لے، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بغاوت جو ہے سرکشی، اپنے حق سے گزرنا،
تو یہ تھی بنیاد کتاب کے اندر اختلاف کرنے کی. یہ بہت برا اختلاف ہے جو کتاب کے ہوتے ہوئے آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو, ایمان والوں کو, ان تمام امور میں جن کے اندر انسانوں نے اختلاف کیا تھا. سچائی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھا دیا, اور اللہ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے جسے چاہے صراط مستقیم کی. تو کتاب سے آپ کو صحیح حق مل جائے, یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے آدمی کو صبح و شام دعا کرنی چاہیے. یہاں جو ہے وہ کتاب کا فیصلہ کرنا, فرمایا کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اتارتا ہے. یہاں ایک خاصا بڑا مضمون ہے جو بیان کیا جاتا ہے اس کے ریفرنس سے, اور وہ ہے کہ جتنے انسانی اختلافات ہیں, جتنے انسانوں کے نظریے, آپ نے دیکھا ہے کتنے فلسفی آتے ہیں, کتنے, اور بندہ جو ہے نا وہ ایک نظریہ لے کر آتا ہے اور دوسرا فلسفی اس کے نظریے کا توڑ کرتا ہے. کچھ باتوں میں اس سے اتفاق کرے گا تو کچھ باتوں میں اس سے کرے گا نہیں, اس کو یہ بات صحیح سمجھ نہیں, صحیح بات یوں ہے. ابھی یہ بندہ کر ہی رہا ہے اور لوگ اس کی بات پر سر دھنے رہے ہیں, ایک اور فلسفی اٹھاتا ہے. تو بھئی جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. یہ عمل یہ کوئی فرضی بات نہیں ہم کر رہے, یہ جب سے جہان بنا ہے وہاں لوگ اپنے اپنے خیالات کی پھلجھڑیاں چھوڑتے آ ہی رہے ہیں اور یہ چھوڑتے رہیں گے. انسانوں کا اختلاف, ٹھیک ہے, یہ طے ہے کہ انسان آپس میں اختلاف اپنا جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل جو دی ہے, او بھائی صاحب یہ عقل ہی تو اختلاف کرواتی ہے آپ کا. کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو عقل سے ہم یہ فیصلے کر لیتے ہیں. آپ عقل سے فیصلے نہیں کرتے, آپ عقل سے اختلاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عقل آپ کو اختلاف کرواتی ہے. جانوروں کے مابین تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اختلاف ہو, تو اختلاف آپ کو ہو رہے ہیں. یہ جو حیوان عاقل ہے تو اسی کو ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عقل جو ہے, عقل کو کافی جاننا, یہ بہت بڑی ضلالت ہے جو ہم اس مقام پر بیان کرتے ہیں. عقل کو انسانی نزاعات کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے کافی جاننا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا بھی کہتے ہیں یہ جو ہے نا دین, اس نے لڑائیاں کروائی ہیں. نہیں, صرف مطلب ٹھیک ہے دین نے بھی کچھ نہ کچھ لڑائیاں کروائی ہوں گی, مگر یہ ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ انسان کے پاس عقل ہے اور وہ فیصلہ کر سکتی ہے. یہ 20ویں صدی کا جو نصف اول ابھی گزرا نہیں کہ انسانیت دو کیمپوں میں تقسیم ہو جاتی, پوری انسانیت. ایک کو آپ کیپٹلسٹ بلاک کہتے ہیں, ویسٹرن بلاک کہتے ہیں, ایک کو آپ ایسٹرن بلاک کہتے ہیں, یہ کمیونسٹ بلاک ہے. صرف جو ہے نا تقسیم دولت کا ایک مسئلہ, دولت کیسے تقسیم ہو, ایک مسئلہ ہے. ایک مسئلے پر دنیا کے آدھے انسان ایک طرف ہو جاتے ہیں, آدھے انسان ایک طرف ہو جاتے ہیں, اور اتنا آپس میں اختلاف کہ ایک دوسرے کو ختم کرنے پر تل جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کئی بار ایٹمی جنگ جو ہے نا وہ چند لمحوں کے فاصلے پہ آ گئی تھی, یعنی لمحوں کے اندر یہ پورا جہان تباہ ہو سکتا تھا اس ایٹمی جنگ کی وجہ سے. ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جی دولت کیسے تقسیم ہو. بھائی عقل نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کہہ نہیں رہے تھے کہ انسان عقل سے فیصلے کر سکتے, تو عقل سے فیصلے ہو جائے, ہوگا کیوں نہیں فیصلہ آپ سے, آپ فیصلے نہیں آپ کر پائے. تو یہ صرف ایک مسئلہ ہے, اس کے بعد پھر اور کتنے مسئلے ہیں ابھی بھی آج بھی مختلف لوگوں میں. تو بھائی اگر عقل جو ہے یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ عقل کو نزاعات انسانی کے کو سیٹل کرنے کے لیے کافی جاننا, اکتفا. یہ خود عقل ہی کہتی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں. یعنی یہ چیز ابھی ہم کتاب کو نہیں لے کر آئے, ابھی تک جو ہے ہم نے قرآن مجید کا کوئی ریفرنس نہیں دیا. ہم نے یہ کہا کہ یہ جس کو آپ عقل کہتے ہیں نا, جو کہ وہ عقل خود کہتی ہے کہ میری یہ شان نہیں ہے, خود آپ کو بتاتی ہے کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے. میں اس کی کھوپڑی میں ہوتی ہوں تو اس لیے ایک طریقے سے عمل کرتی ہوں, اس کی کھوپڑی میں ہوتی ہوں تو ایک اور طریقے سے عمل کرتی ہوں. وہ بھی میرا نام جپتا ہے, وہ بھی میرا نام جپتا ہے, دونوں ہی میرے پجاری ہیں. میرے پجاری جو ہیں وہ میری اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو خدا ایک ہے, عقل رسول اس کے بہت ہیں.
ہر رسول جو ہے وہ ہمارا تو جو خدا ہے اس کے جتنے رسول آئے ہیں وہ کیا کہا ہے کہ مصدق لما بین یدیہ، ایک آتا ہے تو دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، حرف بحرف وہ دوسرے کی کسی ان کو نہیں اکھاڑتا، وہ یہ تو ایک تسلسل ہے، کنسسٹنٹ ہے۔ تو البتہ یہ جو تمہارا خدا ہے جس کا نام عقل ہے، اس کے جتنے رسول ہوئے ہیں، یہ جتنے فلسفی اور مفکر جو ہیں، یہ تو آپس میں الجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس نے یہ وحی کی ہے، میرے اس خدا نے، وہ کہتا ہے نہیں وہ تو خدا تو یہ وحی کرتا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو یہ اس خدا کی تو وحی اتنی مختلف ہے۔ اور یہ بات کس سے پتہ چلی؟ یہ خود اسی عقل نے بتائی ہے آپ کو کہ جناب ایسا ہی ہے، یہ لوگ جو ہیں آپس میں سرپٹبل کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسانوں کے وہ اختلافات جن کا کوئی فیصل نہیں ہے، آسمانی عمل آ کر تو انسانوں کا فیصلہ کروائے، پھر وہ فیصلہ جو ہے نا وہ اختلاف ایسا پھر بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اختلاف جو ہے نا اس کے بعد ختم ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اب کیا ہو گیا، فرق کیا آ گیا ہے؟ ایک ایسی بات کہ یہ جس کے میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، آپ کی بھی ایک عقل ہے اور آپ کی بھی ایک عقل ہے، دونوں کا برابر سٹیٹس ہے، اور ان دونوں کے مابین تو ایک ایسی بات جس میں فیصلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں، اس اختلاف کو ہم نے ختم کر دیا، اور اب اختلاف ہو گیا ایک فیصلہ کن چیز کے مابین اور ایک کبھی فیصلہ نہ کرنے والی چیز کے مابین۔ سمجھ لیں، ایک فیصلہ کرنے والی چیز ہے خدا کی وحی، خدا کا فیصلہ جو مطلق حقیقت کا عالم ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ چیز جو کبھی فیصلہ نہیں کرتی، خود وہ اپنے آپ خود بتا رہی کہ میں اپنا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ تو اب اختلاف ہو گیا ایک فیصلہ کن چیز کے مابین اور ایک کبھی فیصلہ نہ کرنے والی چیز کے مابین، اور یہ جتنے آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں یہاں پورے مل کر اب ایک گروہ بن گئے۔ تمہارے جتنے بھی اختلافات ہوں گے نا آپس میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تم سب ایک فریق ہو، تم وہ ہو جو اس کا فیصلہ خود کر سکتے تھے، اور خود تمہیں پتا، اسی عقل نے بتا دیا کہ تمہاری یہ بات غلط تھی، تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایک جو ہے یہ انبیاء آئے ہیں نبوتیں لے کر، رسالتیں لے کر، معجزات لے کر، تو ایک فیصلہ جو ہے نا وہ ہے، اس کا فیصلہ جو اصل ہے وہ قیامت ہی کو ہونا ہے۔ ابھی بھی وہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہ رہ جائے، وہ تو گھڑی آنی ہے۔ جیسے البتہ ہم نے اس اختلاف کی کیا کہی، ہم نے اس اختلاف کی جو تھی نا نیچر وہ بدل لی، ہم نے اس اختلاف کی جو اصل تھی نا، جو بنیاد تھی، وہ اب تبدیل کر دی ہے۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں حق اور باطل کا اختلاف۔ وہ کہ اختلاف کیا تھا، وہ برابر کے لوگوں کا اختلاف تھا، یہ برابر کے لوگوں کا اختلاف نہیں، یہ حق اور باطل کا۔ تو نبوتیں نے آ کر اختلاف کو ختم تو نہیں کیا، یہ تو ہونا ہے، اور یہ وجہ سے سورۃ ہود کے اندر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ اختلاف کرتے رہیں گے قیامت تک، یہ اختلاف ہونا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے، مراد ہے وہ ان کو ہدایت مل جائے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ پھر وہ لوگ نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر لیتے۔ اس وجہ سے اس آیت کے تحت ایک بہت بڑا مضمون ہے، اس پہ ہم تفصیل سے اس ایک چھوٹی سی مجلس میں بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسانی تاریخ کے اندر یہ جو پینڈولم جو ہے وہ ایک نا، وہ جس نے بھی آیا دھکا دیا، ادھر کو گیا تو وہ اس کو جو ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو نبوتوں نے جو ایک نیا رخ دیا تو وہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ ہدایت دے دے، اور اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے آپ کو حقیقت کا اصل سراغ مل جائے۔